اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کریں گے کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اگر وہ تم پر قابو پالیں تو وہ تمہارے دشمن ہوں گے اور بڑھائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم ان کی طرح کافر بن جاؤ۔ نہ نفع پہنچائیں گے تمہیں تمہارے رشتہ دار اور نہ تمہاری اولاد روز قیامت۔ اللہ تعالیٰ جدائی ڈال دے گا تمہارے درمیان، اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ سورہ الممتحنہ کی آیات نمبر 2 اور 3 کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کا احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آج کے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کرا دیتے ہیں ناظرین۔ آج کے معزز مہمان جناب جاوید صدیق صاحب ہیں، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی سر، آپ کی اجازت سے ہم باضابطہ پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ ناظرین، آج کے دن کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں کہ آج پیر ہے 27 ربیع الاول 1433 ہجری 20 فروری سن 2012 ہے، اور آج کی نوائے وقت کی لیڈ سٹوری ہے گیلانی صاحب کا بیان۔ بلوچستان کے مسئلے کا متفقہ حل چاہتے ہیں، شہادت نصیب والوں کو ملتی ہے، دیکھیں ہم غازی بنتے ہیں یا شہید۔ بلوچستان کے معاملے پر اے پی سی بلانے کے لیے کہہ دیا ہے، میثاق جمہوریت پر 80% عمل ہو چکا۔ اور کچھ اگلی سرخیاں بھی بلوچستان سے ریلیٹڈ ہے ناظرین، وہ بھی شامل کرنا چاہوں گا کہ پاکستان Check is brought to you by 10 انفیکشنز والی جراثیم ایک حفاظت، ایڈوانس لائف بوائے۔ آ چکے ہیں، مگر بلوچستان کی آزادی امریکی پالیسی نہیں ہے۔ رچرڈ ہاگ لینڈ۔ پھر سید منور حسن صاحب کا بیان ہے، اور اس 3 کالمی خبر کی سرخی ہے کہ بلوچستان میں امریکہ اور بھارت مشرقی پاکستان والا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، مسائل حل کیے جائیں۔ سید منور حسن۔ سنی اتحاد کونسل نے بھی بلوچستان کے مسئلے پر بات کی ہے، اپنا ریئیکشن دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ بلوچستان کی علیحدگی کے لیے اربوں ڈالرز خرچ کر رہا ہے، نیٹو سپلائی کی بحالی غداری ہے، بلوچستان کو نظر انداز کرنا قومی خودکشی ہوگی، بھارت کو پسندیدہ قرار دینا بھی کشمیریوں کے خون سے غداری ہے۔ صاحبزادہ فضل کریم۔ الطاف حسین نے کل خواتین کے جلسے سے خطاب کیا، وہ کہتے ہیں کہ خواتین بااختیار ہوں گی تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ حکمرانوں کی غلط پالیسیوں نے بلوچستان کو علیحدگی کے دھانے پر لا کھڑا کیا ہے، بلوچوں کے زخموں پر مرہم نہ رکھا تو کہیں ہم بلوچستان کو نہ کھو بیٹھے، حقوق دینا ہوں گے، موروثی اور خاندانی سیاست کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اور ناظرین، بلوچستان میں امریکی بھارتی مداخلت کے ثبوت بھی پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ وہ اہم سرخیاں ہیں آج کے نوائے وقت میں جو کہ بلوچستان سے ریلیٹڈ ہے۔ محترم جاوید صدیق صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ بلوچوں کے زخموں پر مرہم کیسے رکھا جائے؟ دیکھیے، بلوچستان کا جو مسئلہ ہے اس میں شک نہیں ہے کہ جو ماضی کی حکومتیں ہیں انہوں نے بلوچستان کے جو مسائل ہیں، خاص طور پر شروع سے لے کے اب تک بلوچستان کے جو معاشی مسائل ہیں، ان کے جو سیاسی مسائل ہیں، ان کے اوپر توجہ نہیں دی جیسے کہ دی جانی چاہیے تھی۔ اس کے علاوہ 1973 کے آئین میں یہ کہا گیا تھا کہ 10 سال کے اندر اندر صوبائی خود مختاری مکمل طور پر دی جائے گی، لیکن وہ بھی نہیں دی جا سکی۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان پورا جو ہے سوئی گیس جو ہے، جسے ہم کہتے ہیں جو سوئی کے مقام سے نکلنے والی قدرتی گیس ہے، اس کو پورے پاکستان میں استعمال کیا جا رہا تھا، لیکن بلوچستان کے لوگ جو ہیں اس سے محروم تھے۔ اور کہیں 1980 کی دہائی میں کوئٹہ میں اور مختلف شہروں میں یہ گیس فراہم کی گئی۔ تو بلوچوں کے بہت سے گلے ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ دور کرنے کی ضرورت رہی ہمیشہ سے اور اب بھی ہے، اور اس سلسلے میں کوئی سنجیدہ کوششیں نہیں کی گئی۔ اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں اس طرح کی کوئی تحریک نہیں ہے، چند لیڈرز ہیں خاص طور پر جن میں مری ٹرائب کے لوگ ہیں اور کچھ مینگل حضرات ہیں اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جو کہ یہ علیحدگی کی باتیں کر رہے ہیں اور اس طرح کی جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بلوچستان میں جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بلوچی ہے، اور پوری اسمبلی وہاں پہ کام کر رہی ہے۔ اس سے پہلے جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی 97 سے 99 تک، تو وہاں پہ اختر مینگل جو سردار عطا اللہ مینگل کے بیٹے ہیں وہ چیف منسٹر رہے ہیں، اور ان کے دور میں بہت سی چیزیں، ان کے دور میں ہی چاغی میں جو ایٹم بم کا دھماکہ ہوا تھا اس وقت وہی وہاں کے وزیر اعلیٰ تھے۔ تو یہ نہیں ہے کہ بلوچوں کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے،
ان کی حکومتیں بنتی رہی ہیں، وہ اپنے فیصلے خود بھی کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ان کا حق تھا، جیسے کہ یہ صوبہ ہے اور جتنا سینسٹیو صوبہ ہے اور جتنی معاشی ترقی یہاں ہونی چاہیے تھی اس طرح کی ترقی نہیں ہوئی، اور ان کو یہی گلہ ہے کہ قومی زندگی کے دھارے میں ان کو اس طرح شامل نہیں کیا گیا جس طرح کے باقی صوبوں کو شامل کیا گیا۔ تو یہ غلط فہمیاں جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ غیر ملکی طاقتیں جو ہیں، خاص طور پر جب سے امریکہ افغانستان میں آیا اور ہندوستان نے مل کر وہاں صورتحال جو ہے خراب کی ہے، اور خاص طور پر جو نوجوان بلوچ ہیں ان کو گمراہ کیا گیا ہے، ان کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ ایک پروپیگنڈا لانچ کیا گیا ہے، اور ایک دو بلوچ لیڈر جو ہیں، نوجوان لیڈر، وہ سامنے آ چکے ہیں، اور ان کی وجہ سے اب یہ ساری صورتحال جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔ ہندوستان تو بہت عرصے سے بلوچستان میں گڑبڑ کرا رہا ہے، اور خاص طور پر افغانستان میں انہوں نے جو تربیتی کیمپ بنائے اور وہاں سے جو اسلحہ یہاں فراہم کیا جا رہا ہے اس سے حالات زیادہ خراب ہوئے ہیں پچھلے چند سالوں میں، اور سب سے بڑھ کر جس بات نے بلوچستان میں آگ بھڑکائی ہے وہ نواب اکبر بگٹی کا قتل تھا، جو کہ جنرل مشرف کے دور میں ہوا، اور اب تک یہ ایسا زخم لگا ہے کہ اس کی وجہ سے بلوچستان میں جو بلوچی قوم پرست تھے ان کو ایک موقع مل گیا کہ وہ پاکستان اور فوج اور خاص طور پر پنجاب اور اسلام آباد کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم چلائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے وزیر اعظم نے کہا کہ آل پارٹیز کانفرنس ہم بلا رہے ہیں، ان کو بہت پہلے یہ کرنا چاہیے تھا، لیکن اب دیر نہیں کی جانی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جلد سے جلد آل پارٹیز کانفرنس بلا کر بلوچستان کے جو بنیادی اور کلیدی ایشوز ہیں، جن میں کہ سیاسی ایشو بھی ہے، معاشی بھی ہیں، ان سب کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس حکومت نے آغاز حقوق بلوچستان کے نام سے ایک پیکج بھی دیا تھا، جس میں کہ بہت سارے ترقیاتی منصوبے بھی شامل تھے، بلوچوں سے مذاکرات بھی اس میں شامل تھا، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس پر عمل نہیں کیا گیا اور کوئی سیریس ایفرٹ نہیں کی گئی۔ اور اب میں سمجھتا ہوں اگر آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے تو ایک طرح سے بلوچوں کا جو زخم ہے ان کو مندمل کیا جا سکتا ہے، ان کو بہت سی جو ہے مراعات کی پیشکش کی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کے جو بھی وہ مسائل کہتے ہیں کہ یہ مسئلے حل کیے جائیں، ترجیحاً وہ مسائل حل ہونے چاہیے، اور اگر اس طرف ہم نے توجہ نہ دی اور اس میں تاخیر کی گئی تو اس سے پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ جاوید صدیق صاحب، اسی سے ریلیٹڈ بہت سارے سوال ذہن میں آتے ہیں کہ اب تک کہا جاتا ہے کہ 160 ارب روپے کے قریب ترقیاتی پیکیجز دیے جا چکے ہیں بلوچستان کے لیے، اور بلوچستان کی اسمبلی میں سارے اراکین جو ہیں وہ حکومت میں ہیں، اور ہر رکن کو بلوچستان میں اپنے اپنے اضلاع میں ترقی کے لیے 25 کروڑ روپے سے زائد کے ترقیاتی فنڈ بھی دیے جاتے ہیں۔ اور اس پر آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ سیاسی عمل کے لیے بھی رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں، اور خود ذمہ دار جو ہیں وہ الیکٹڈ ممبرز بھی ہیں جنہوں نے ترقیاتی کام بھی نہیں کروائے، اور وہ لوگ جو کہ ناراض ہو کر پہاڑوں پر چلے گئے ان کو منانے کے لیے بھی انہوں نے کچھ کام نہیں کیا۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بالکل یہ درست بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بلوچستان کی حکومت ہے اس کے سربراہ جو ہیں ایک بلوچ قبیلے کے سردار ہیں، اور کئی بلوچ جو ہیں اس وقت وہ مختلف سیاسی جماعتوں میں شامل ہیں اور ان کے اپنے قبائل ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے آپ نے کہا کہ 25 کروڑ روپے کا ترقیاتی فنڈ ہر رکن اسمبلی کو دیا گیا تھا، لیکن جو لوگ بلوچستان جا رہے ہیں اور وہاں پہ زمین پہ جو حقائق دیکھ رہے ہیں ان کے مطابق بہت کم پیسہ جو ہے ترقیاتی کاموں پہ صرف ہوا ہے، اور یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ زیادہ تر جو مایوسی ہے اور ایک طرح کی جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہاں نہ سڑکیں بن رہی ہیں، نہ سکول بن رہے، بجلی کا کوئی نظام نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو بنیادی سہولتیں پانی پینے کا جو ہے وہاں نہیں مل رہا، اور کلیدی جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو رہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ 25 کروڑ روپیہ جو ہے ایک صوبائی اسمبلی کے حلقے میں اگر خرچ ہو تو وہاں پہ معیار زندگی بہت بہتر ہو سکتا ہے، اور جو بنیادی سہولتیں ہیں زندگی کی وہ فراہم کی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہ بات بالکل درست ہے، حال ہی میں ہمیں ایک بریفنگ میں بتایا گیا تھا کہ یہ جو پیسے 25 کروڑ روپے فی رکن اسمبلی دیے گئے وہ بالکل صرف نہیں ہوئے اور لوگوں نے اپنی جیبوں میں ڈال لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ احتساب کا کوئی نظام نہیں ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان کی جو موجودہ حکومت ہے وہ بہت کمزور ہے، اور اس کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول بھی جو ہے وہ بہت
کمزور ہے اور لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے وہاں فرنٹیئر کنسٹیبلری اور ایف سی وغیرہ کو استعمال کیا جاتا ہے، اس سے ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے اور ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان میں فوج جو ہے کوئی آپریشن نہیں کر رہی۔ جی اسی سے ریلیٹڈ آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اشفاق پرویز کیانی صاحب بھی فرما چکے ہیں کہ کسی قسم کا آپریشن نہیں ہو رہا۔ اگر ہم 70 اور 2006 کی بات کریں، سن 70 میں اور سن 2006 میں تو آپریشن ہوئے، لیکن اب چیف آف آرمی صاحب یہ مکمل طور پر کہہ چکے ہیں کہ کسی قسم کا آپریشن نہیں ہے، اور ایف سی بھی وہاں کی جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے ان کے انڈر ہے، ان کے احکامات پر عمل کر رہی ہے۔ اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اب الیکٹڈ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ سارے کے سارے یہ مسائل حل کرتی؟ جی میں عرض کر چکا ہوں کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے گفتگو کی تھی یہاں پہ صحافیوں سے، انہوں نے کہا کہ ایک بھی فوجی جو ہے کسی آپریشن میں اس وقت ملوث نہیں ہے بلوچستان میں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آرٹیکل 245 کے تحت ہم نے فرنٹیئر کنسٹیبلری جو ہے اس کو بلوچستان میں بھیجا ہوا ہے تاکہ وہ صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر جو ہے امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنائے۔ تو یہ بالکل صورتحال ہے، اور جو صوبائی حکومت ہے وہ پولیس اور جو دوسرے اسٹیٹ کے ادارے ہیں ان کو افیکٹولی استعمال نہیں کر پا رہی۔ اس کو فرنٹیئر کنسٹیبلری کے اوپر جو ہے اس کا انحصار ہے، اور فرنٹیئر کنسٹیبلری صوبائی حکومت کے کہنے پہ ہی وہاں پہ ایکشن کرتی ہے۔ حالانکہ صوبائی گورنمنٹ جو ہے اس کا یہ فرض تھا کہ وہ امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنائے اور جو ناراض بلوچ ہیں ان کے ساتھ گفتگو کرے، اور ایک کمیٹی بھی بنائی گئی تھی صدر زرداری نے، وہاں کے جو وزیر اعلیٰ اور گورنر ہیں ان پر مشتمل، اور میرا خیال ہے آئی جی ایف سی جو ہے ان کے اوپر یہ 3 ارکان پر مشتمل کمیٹی تھی، جس کو کہا گیا تھا کہ وہ ناراض بلوچوں سے بات کرے اور ان کے ساتھ یہ جو معاملات ہیں طے کرے، لیکن اس کمیٹی نے بھی کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو بلوچستان کی موجودہ حکومت ہے وہ اس کے بارے میں عام تاثر یہی ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہے، وہ ناکام حکومت ہے، اور وہ نہ صرف اقتصادی طور پر بلوچستان کو ترقی نہیں دے سکی بلکہ اس کا جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے وہ بہت کمزور ہے، اور یہ کہ اس نے کوئی سیریس ایفرٹ نہیں کی کہ ان بلوچوں سے جو کہ شاکی ہیں، جن کو شکوے ہیں، گلے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرے اور ان کے گلے دور کرے اور ان کے ساتھ مل کر ایک ترقیاتی ایجنڈا طے کرے بلوچستان کے لیے۔ لیکن انہوں نے اس سلسلے میں کوئی سیریس کوشش نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے وہاں ایک خلا جو ہے، سیاسی خلا جو ہے وہ محسوس کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے حکومت کو اقدامات جو ہیں وہ کرنا ہوں گے۔ رائٹ، بالکل صحیح۔ اور دفاع پاکستان کونسل کے حوالے سے ناظرین ایک خبر شامل کرنا چاہیں گے کہ اسلام آباد میں آج دھرنا دیں گے، 27 فروری کو کوئٹہ میں اے پی سی ہوگی۔ پارلیمنٹ کی اجازت کے بغیر نیٹو سپلائی کی بحالی پر وزیر دفاع کو برطرف کیا جائے، دفاع پاکستان کونسل۔ پارلیمنٹ کا اجلاس نہ ہونے کے باعث آج آپارا چوک میں احتجاجی مظاہرہ بھی ہوگا۔ ہمارا جلسہ روکا تو ہر روز اسلام آباد میں جلسہ کریں گے، مولانا سمیع الحق کا اعلان۔ نواز شریف، شجاعت، عمران ہماری کانفرنس میں شریک ہوں، پاک فوج کو ڈرون مار گرانے چاہیے، پریس کانفرنس۔ حافظ سعید مولانا لدھیانوی کا بھی خطاب، اور ایک اسی سے ریلیٹڈ نیوز بھی ہے کہ حافظ سعید خادم ڈھلوں لدھیانوی کی اسلام آباد پہنچتے ہی گرفتاری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ رہنماؤں کا حکومت سے محاذ آرائی نہ کرنے کا فیصلہ، حکومتی پابندی آج عدالت میں چیلنج کی جائے گی۔ ہم دفاع پاکستان کونسل کے حوالے سے محترم جاوید صدیق صاحب سے جاننا چاہیں گے۔ جاوید صاحب، ایک تو بہت کامیاب جلسے ہوئے، پھر امریکی سفیر کامران منٹر کی جانب سے خط بھی لکھا گیا، اور اب پابندیاں لگنے کا آغاز کر دیا گیا ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے؟ دیکھیں، یہ جو دفاع پاکستان کونسل ہے بنیادی طور پر اس نے ایک عوام کے جو جذبات ہے اس کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے لوگ جو ہیں ان کی بڑی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ یہ نیٹو کی سپلائی جو ہے یہ بند رہے، اور اس کے علاوہ ڈرون حملے جو ہے وہ بند کرائے جائے، کیونکہ ایک عرصہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی جو ہے اس کو داؤ پہ لگا دیا گیا ہے، اور اس کو بڑی آسانی سے امریکی اور جو ہے اس کی پاکستان کی خود مختاری کی پامالی کر رہے ہیں، اور کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، کوئی مزاحمت نہیں ہے، جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں اور کروا لیتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے لوگ جو ہے وہ بہت پریشان ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے اس کو چاہیے کہ یہ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کی مکمل طور پر اس کا تحفظ کرے۔ اس لیے دفاع پاکستان کونسل نے ایک بہت پریشر جو ہے
دباؤ پیدا کیا ہے، بڑھایا ہے حکومت کے اوپر کہ وہ بلا سوچے سمجھے اور بہت آسانی کے ساتھ امریکہ کو سہولتیں نہ دے، مراعات نہ دے، اور خاص طور پر یہ نیٹو کی سپلائی جو ہے یہ بند رکھی جائے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک تجزیہ کار جو ہے ان کے نزدیک یہ جو حال ہی میں امریکی کانگریس میں جو قرارداد پیش ہوئی ہے یہ ایک دباؤ کا حربہ ہے نیٹو کی سپلائی جو ہے وہ بحال کرانے کے لیے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگرچہ یہ جو کانگریس میں قرارداد پیش ہوئی ہے اس کو صرف 2 ارکان کی حمایت حاصل ہے، لیکن یہ ایک ٹیکٹیکل موو ہے امریکہ کی طرف سے کہ وہ پاکستان پر دباؤ ڈالے، ایک نفسیاتی دباؤ ہے کہ آپ اگر ہماری سپلائی نہیں کھولیں گے اور ہمارے کہنے کے اوپر نہیں چلیں گے اور ہمارے ساتھ ہمارے شرائط کے اوپر اگر تعاون نہیں کریں گے تو ہمارے پاس ایک یہ کارڈ ہے جس کو ہم پلے کر سکتے ہیں، یعنی بلوچستان کی علیحدگی یا بلوچستان میں جو شورش برپا کرنے کی جو کوششیں ان کو ہم ہوا دے سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور اس کے لیے پاکستانی لیڈرشپ کو بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہوگا اور سیریسلی اس کے اوپر جو ہے سوچنا ہوگا کہ ہم اس صورتحال سے کس طرح نمٹ سکتے ہیں اور کس طرح ہم اپنے آپ کو بلیک میل ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ جی سر، ہمیں بریک پر جانا ہے اور بریک سے واپسی پر بلوچستان کے ایشو پر ہی بات کریں گے اور چھوٹی سی خبر بھی شامل کر دیں کہ امریکی کانگریس کا وفد 25 فروری کو اسلام آباد آئے گا، پاکستان سخت پیغام دے گا۔ ناظرین وقت ہے بریک، آپ کی کال بھی شامل کی جائیں گی، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ٹاپک ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین۔ ہمارا نمبر ہے 0423631269، کال بھی کر سکتے ہیں۔ اور پہلے کالر ہیں ناظرین ہمارے ساتھ اسلم صاحب ہیں اکاڑا سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر جی، میں بلوچستان میں صرف سرداری نظام ہے، وہاں پر جتنا بھی آپ پیسہ دے دیں گے وہ سب کھا جاتے ہیں، کسی غریب کے لیے کچھ نہیں کرتے، اور وہی لوگ ہی لوگوں کو پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ جو جلد سے جلوس کرو اور حکومت کے خلاف ہو جاؤ، وہی لوگ انہی کے بس میں ساری بات۔ یہ جتنی بھی خرابی ہو رہی انہی سرداروں کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہ صرف اور صرف غریب آدمی کو کچھ نہیں دیتے ہیں، باقی رہ جاتا ہے معاملہ کہ بھائی اتنا فنڈ ملا، تو وہ تو کسی صوبے میں کسی ایم پی ایم ایل اے نے نہیں لگایا، سب کھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ۔ اسلم صاحب نے اکاڑا سے کال کی۔ ریزیڈنٹ ایڈیٹر روزنامہ نواب وقت محترم جاوید صدیق صاحب سے ہم بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھنا چاہیں گے جو اسلم صاحب نے پوائنٹ ریز کیا ہے کہ حکمران جو ہیں جن کو فنڈز دیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے کھا جاتے ہیں، اور بلوچستان کی ڈیولپمنٹ پر جاوید صاحب اسلم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کچھ بھی صرف نہیں کیا جاتا، کچھ بھی استعمال نہیں کیا جاتا۔ جی بالکل، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بلوچ سردار ہیں جو اپنے آپ کو بلوچستان کے حقوق کا بہت بڑا علم بردار سمجھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہیں، اگر آپ دیکھیں تو یہ خود آکسفورڈ اور بار کے جو ادارے ہیں ان کے پڑھے ہوئے ہیں، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے علاقوں میں اسکول، کالجز اور یونیورسٹیاں جو ہیں وہ نہیں بننے دی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب مسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے ان کے خلاف آپریشن کیا تو ان کے اوپر ایک بہت بڑا الزام یہ تھا کہ یہ اپنے علاقوں میں ڈیولپمنٹ کو روکتے ہیں اور یہ وہاں سڑکیں اور سکول نہیں بننے دیتے، ہاسپٹلز نہیں بننے دیتے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ میں نے سردار عطا اللہ مینگل سے یہ پوچھا بھی تھا کہ آپ یہ ایسا کیوں نہیں کرنے دیتے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اوپر محض الزام ہے، لیکن جو لوگ بلوچستان جا کر دیکھ چکے ہیں کہ وہاں ان سرداروں کے علاقوں میں کوئی ترقی نہیں ہوئی ہے پچھلے 30-40 سال 50 سال کے اندر، یہ حالانکہ اقتدار میں بھی رہے لیکن انہوں نے اپنے علاقوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اور اسلام آباد کی جو انتظامیہ یا حکومتیں رہی ہیں وہ آسانی سے ان 3-4 سرداروں سے ڈیل کرتی رہی ہیں۔ تمام ڈیولپمنٹ کا پیسہ ان کے حوالے کیا جاتا رہا ہے اور یہ سمجھا جاتا رہا ہے کہ یہ اپنے علاقے میں اگر شورش کو دبا دیتے ہیں یا وہاں پہ کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں ہوتا تو چلیں انہی سے ڈیل کر لیتے ہیں۔ تو ابھی تک بلوچستان میں جو گراس روٹ ڈیموکریسی ہے اس سینس میں جس طرح کے پنجاب میں ہے یا باقی صوبوں میں ہے، اور جہاں کے لوگ الیکٹڈ لوگ جو اپنے علاقوں کی طرف بہت توجہ دیتے ہیں یا کم از کم ان پر دباؤ ہے کہ اگر انہوں نے اپنے علاقوں میں کام نہ کیا تو دوبارہ ان کو ووٹ نہیں مل سکیں گے اور ان کی سیاسی حیثیت جو ہے وہ متاثر ہوگی۔ بلوچستان میں صورتحال قطعی مختلف ہے اور وہاں پہ یہ سرداروں کا ہولڈ ہے
اور قبائل جو ہیں جو بیچارے غریب لوگ ہیں ان کو انہوں نے ایک طرح سے یرغمال بنایا ہوا ہے اور کوئی ان کی ان کو پرواہ نہیں ہے، صرف ان کے نام پر ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں اور بیرون ملک ایک پروپیگنڈا انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، اور یہ اسلم صاحب کا یہ کہنا بہت حد تک جو ہے درست ہے۔ رائٹ سر، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم جی، میں مصطفیٰ بول رہا ہوں جی۔ میں آپ کی توجہ احتشام صاحب دلانا چاہتا ہوں، حکومت نے ایک منصوبہ بنایا ہے کہ پھر سے سرکاری ملازمین وغیرہ کی تنخواہیں پینشنیں بڑھائیں گے، اور یہ خربوں روپے کا یہ جو ہے سلسلہ ہے، اور یہی کچھ یہ لوگ پچھلے 4 سال سے کر رہے ہیں، اور خربوں روپے انہوں نے کرپٹ لوگوں کو بھی ایک سویپنگ جو ایک ایکٹ ہے اس سے ضائع کر دی۔ یعنی ایماندار لوگوں کو آپ جو ہے ضرور ان کی تنخواہیں بڑھائیں جو مظلوم ہیں، لیکن کرپٹ لوگوں کی خربوں روپے ضائع ہو گئے۔ دوسری یہ چیز بند ہونی چاہیے، الیکشن سٹنٹس ہیں، الیکشن سے پہلے خربوں روپے کا نقصان قومی جو ہے معاشیت کو ہوگا اور ایکسچیکر کو ہوگا۔ دوسری بات، کل کا جو جلسہ کراچی میں ہوا ویمن امپاورمنٹ، بات یہ ہے کہ آپ حکومت میں مسلسل 10-12 سال سے ہیں، آپ ویمن امپاورمنٹ آپ نے کیوں نہیں کی؟ یہ جو الٹرا لبرل پروگریسو جو کہلاتے ہیں، یہ ایک قسم کا ایک بہت بڑا کلیش آ رہا ہے۔ یہ مذہبی جماعتیں جو جلسے کر رہی ہیں ان کے مقابلے میں انہوں نے کھڑی کی ہیں عورتیں، اور عورت کا جو مقام ہے اسلام میں اس کی ایک حیود اور قیود ہے۔ یہ سلسلے جو ہیں یہ بند ہونے چاہیے۔ یہ سیاست بازی جو ہے ملک کو تباہ۔ بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب، سیاست بازی ملک کو تباہ کر دے گی۔ جی جاوید صدیق صاحب، الطاف حسین صاحب کے جلسے کے حوالے سے مصطفیٰ صاحب نے پوائنٹ ریز کیا ہے کہ مذہبی جماعتوں کے مقابلے میں عورتوں کا جلسہ انہوں نے کیا، اور پھر الطاف حسین کا یہ کہنا کہ عورتوں پر تیزاب پھینکنے والوں کو پھانسی دی جائے، امریکہ انسانیت کے نام پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کرے۔ ایم کیو ایم کے خواتین کے جلسے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ جلسہ جو تھا اس لحاظ سے کہ انہوں نے اس جلسے میں کہا کہ خواتین کو بااختیار بنایا جائے، ویمن امپاورمنٹ کی انہوں نے بات کی ہے، اور یہ بات تو بالکل درست ہے کہ پاکستان میں خواتین جو ہے آبادی کا 52% ہیں، اور ان کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے۔ ووٹ کا رائٹ تو ان کو حاصل ہے، اور اس کے علاوہ خواتین جو ہے اسمبلیوں میں بھی موجود ہے، اور دوسرے جو شعبہ ہے زندگی ہے ان میں بھی آہستہ آہستہ وہ اپنا ایک رول جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش۔ اور جو کل کا جلسہ تھا اس میں الطاف صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ جاگیرداری نظام ختم کریں گے اور خواتین کے حقوق کو جو ہے وہ آگے لائیں گے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اپنے اس خطاب کے اندر کہ جو خواتین ہیں ان کو امپاور کرنے سے ڈیموکریسی بھی جو ہے وہ مضبوط ہوگی۔ ایک تو ان کا یہ کہنا تھا، دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کل کے اس جلسے کے اندر کہ ہم ایک پروگریسو اور انلائٹنڈ پاکستان چاہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواتین کی آزادی چاہتے ہیں اور ان کو وہ رائٹس دینا چاہتے ہیں جو شاید جیسے آپ کے کالر کہہ رہے تھے کہ جو ہمارے معاشرے یا ہماری معاشرتی اقدار جو ہیں اور سماجی اقدار اور مذہبی اقدار جو ہیں ان کے دائرے سے باہر نہ ہوں۔ ایک جو الٹرا لبرلزم ہے جو ویسٹ میں ہے، اس کی ایکسیپٹنس یا اس کی جو قبولیت ہے پاکستان میں اس قدر نہیں ہے۔ اگر ان کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ وہ خواتین کو اس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں جس طرح کے مغرب کی خواتین ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ اس کی مذہبی اور سماجی اقدار جو ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیں گی کہ اس طرح کا جو ایک لبرل معاشرہ یہاں پہ وجود میں آئے۔ ہمیں اپنے مذہبی اور سماجی ڈھانچے کے اندر رہ کر ہی خواتین کو آزادی دینی پڑے گی۔ بالکل سے فرمایا۔ افتخار صاحب بھی ہمارے ساتھ کراچی سے۔ السلام علیکم جی افتخار صاحب، السلام علیکم۔ ہمیں لائن ڈراپ ہوئی ہے سر۔ ہم بلوچستان کے حوالے سے جو اس سے پہلے بات کر رہے تھے، وزیر اعظم کے بیان پر ہی اگر ہم نظر ڈالیں تو وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے مسئلے کا متفقہ حل چاہتے ہیں۔ آپ کے خیال میں اس مسئلے کا متفقہ حل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں ایک تو جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اگر وہ سر جوڑ کر بیٹھتی ہیں اور ایک لائحہ عمل تیار کرتی ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کو ان کے پولیٹیکل اور اکنامک رائٹس ملنے چاہیے اور کس طرح ملنے چاہیے، ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جو وہ بلوچ رہنما جن کو گلے شکوے ہیں وہ ان کو کس طرح قومی دھارے میں واپس لایا جائے اور ان کی ناراضگی کو کیسے دور کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں ایک بڑی سیریس ایفرٹ ہونی چاہیے۔
وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ میں خود ناراض بلوچوں کے پاس چل کر جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ابھی تک کوئی عملی اقدام انہوں نے نہیں اٹھایا۔ نواز شریف صاحب جو ہے وہ کوئٹہ بھی گئے اور انہوں نے سردار عطا اللہ مینگل سے ملاقات بھی کی اور کچھ اور بلوچ لیڈروں سے بھی وہ ملے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک قومی جو جرگہ آپ اسے کہہ لیں، تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما اگر جا کر ان بلوچ سرداروں کے پاس جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بلوچ لیڈر ہیں یہ ناراض تو ہیں، لیکن ان کی روایات یہ ہیں کہ اگر ان کے پاس چل کر جائے کوئی چلا جائے تو یہ اس کی بڑی عزت بھی کرتے ہیں، اس کو احترام سے ریسیو کرتے ہیں اور بات سنتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی ایفرٹ کی جائے اور اس طرح کی کوئی کوشش کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات بن سکتی ہے، اور اگر تمام بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان کی جو ہیں ان کے لیڈر اکٹھے ہو کر ان کو منائیں اور ان کی دی ہوئی جو ترجیحات ہیں ان کے مطابق بلوچستان میں ایک ترقی کے عمل کا آغاز کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اگلے الیکشنز میں جو کہ جلد متوقع ہے ایک یہ دوبارہ الیکشن کے پروسیس میں آئیں گے جو بلوچ سردار ہیں اور اپنے علاقوں میں اپنا ایک ایجنڈا لے کے آئیں ترقیاتی اور الیکٹ ہو کے آئیں، کیونکہ یہ الیکٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ پچھلے الیکشنز کا انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا، اور اب اگر انہیں نیکسٹ الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے ان کو کنونس کر لیا جائے، ان کو پرسویٹ کیا جائے اور یہ خود وہاں پہ سیاست میں آ جائیں اور حکومت سازی میں یہ شریک ہوں، تو پھر ان کے گلے دور ہو سکتے ہیں، اور جس طرح یہ چاہتے ہیں بلوچستان کو اس انداز میں ترقی دی جانی چاہیے معاشی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے، تو یہی ایک طریقہ ہے معاملات کو درست کرنے کا، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم صاحب یہ آل پارٹیز کانفرنس بلاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک تمام سیاسی جماعتوں کا ایک وفد بنائے، ایک جرگہ اسے تشکیل دیں، اور پھر یہ ناراض جو بلوچی لیڈر ہیں ان کے پاس ان کو بھیجیں، اور پھر ان سے بات چیت کر کے ان کو ان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے ٹھوس اور سنجیدہ اقدامات کیے جائیں۔ رائٹ، بالکل صحیح فرمایا، اور ہم کالرز کے مشکور ہیں جنہوں نے آج کے پروگرام میں کالز کی، اور اب بڑھتے ہیں آج کے نوابق کالم کی جانب۔ ناظرین، آج کا کالم ڈاکٹر حسین احمد پراچا صاحب کا کالم ہے، لکھتے ہیں بلوچستان بہت تاخیر ہو چکی ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کو اللہ تعالیٰ نے معدنیات کے خزینوں سے مالا مال کیا ہے۔ آپریشنز کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ بلوچستان میں 1950 کی دہائی میں فوجی آپریشن ہوا، پھر 60 کی دہائی میں اور 70 کی دہائی میں بھی طاقت کا بھرپور استعمال ہوا۔ 2000 سے جو فوجی آپریشن شروع ہوا، اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے موجود نہ تھی۔ 2005 میں صرف ڈیرہ بگٹی کے ضلع میں 6000 افراد خانہ بدر کر دیے گئے اور بڑی تعداد میں لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ آگے امریکہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے امریکہ کی خوشنودی کے لیے اپنی پارلیمنٹ کو پشے پشت ڈالا ہے۔ ڈاکٹر حسین احمد پراچا صاحب ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ اتنے مایوس کیوں ہو گئے بلوچستان کے حالات کے حوالے سے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ بہت تاخیر ہو چکی ہے؟ جی وہ اس لیے کہ جس طرح سے ہم نے بلوچستان کے مسئلے کو نگلیکٹ کیا ہے، اور جو میں نے مثال دی سعودی عرب کی کہ اس کو بھی اللہ نے خزانوں سے مالا مال کیا تھا، اور سب سے پہلا کام جو وہاں پر کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ تمام قبائل کو، تمام علاقوں کو، ان کو تمام سٹیک ہولڈرز کو متحد اور متفق کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو اللہ نے نعمتیں دی تھی ان کو بڑے نچلے لیول تک پہنچایا گیا۔ اور یہاں پر جو ہم نے پچھلے 60 سالوں میں 63 سالوں میں جو بلوچوں کے ساتھ سلوک کیا ہے، اور رد عمل کے طور پر بلوچوں نے وہاں کے سیٹلرز کے ساتھ جس طرح سے ایک طرح سے ناخوشگوار جو ہے وہ سلوک کا انہیں نشانہ بنایا، وہ کسی طرح سے بھی مناسب نہیں، اور اس سے سب سے جو زیادہ اہم بات جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے مسائل خود حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے جی، اور اس میں جو ہمارے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، جن میں فوج بھی شامل ہے، سیاستدان بھی شامل ہے، حکومتیں بھی شامل ہے، بلوچ رہنما بھی شامل ہیں، انہوں نے جتنی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا۔ تو اس وجہ سے میں نے یہ کہا کہ اب بالکل جو ہے وہ بیرونی مداخلت تو ہو رہی ہے، اور کھلم کھلا امریکن کانگریس میں یہ قرارداد موو ہو گئی ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو
خود مختاری کا حق ہونا چاہیے. انہیں کشمیر تو یاد نہیں آیا, انہیں چچنیا تو یاد نہیں آیا, انہیں فلسطین تو یاد نہیں آیا, اور یہاں پر کہ جہاں پر ایک وہ فیڈریشن کا حصہ ہیں, وہاں اپنے مقاصد اور اپنے مفادات کی خاطر وہ ان کو ایکسپلائٹ کریں. ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی ہم پوچھنا چاہیں گے, آپ نے امریکی سازشوں کا بھی ذکر کیا, پھر امریکی قائم مقام امریکی سفیر کہتے ہیں کہ جو قرارداد پیش کی گئی ہے اوباما حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. 2005 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہاں پر زلزلہ آیا تو اس کی آڑ میں این جی اوز کی آڑ میں پھر یہاں پر جاسوس امریکہ نے بھیجے اور اپنے مضمون مقاصد حاصل کیے. امریکہ کی بڑھتی ہوئی مداخلت اور پھر اب یہ معاملات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ بہت تاخیر ہو چکی ہے. اب حل کیا ہے, کس طرح سے ہیر بیار مری برہم داغ مفتی کو ٹیبل پر لایا جا سکتا ہے؟ میں اس کا آپ کو بڑا سیدھا سادھا جھٹکا لیکن موسٹ افیکٹو حل بتاتا ہوں, اور وہ حل یہ ہے کہ پنجابی کی ایک مسل ہے کہ گھر نو سوگا رکھ تے کسی نو چور نہ سد. اگر ہمارا اپنا گھر جو ہے وہ ان آرڈر نہیں ہوگا, ہم ایک دوسرے سے منہ پھلائے ہوئے ہوں گے, ہم ایک دوسرے سے ناراض ہوں گے, ہمارا ایک دوسرے پر کانفیڈنس نہیں ہوگا, اور کانفیڈنس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ہاف کانفیڈنس از نو کانفیڈنس. ہاف ہارٹیڈ ہم اٹیمپٹ کریں گے تو وہ اٹیمپٹس کسی طرح سے بھی کامیاب نہیں ہوں گی. ابھی جو آپ خود فرما رہے تھے بالکل وہی حل ہے, اور وہ حل یہ ہے کہ اے پی سی بلائی جائے, لیکن رسمی اور کاسمیٹک قسم کی اے پی سی نہ بلائی جائے, یعنی دل وہ اپنا درد مند دل کے ساتھ بلائی جائے, اور پھر اس کے بعد ان سب کو کہا جائے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں کہ ان کے اپنے اپنے اثرات ہیں. پیپلز پارٹی کے اثرات ہیں, اے این پی کے اثرات ہیں, جماعت اسلامی کے اثرات ہیں, مسلم لیگ نون کے اثرات ہیں, جمعیت علماء اسلام کے اثرات ہیں. وہ سب اپنے اپنے لوگوں کو جا کر کہیں کہ جو ناراضگی ہے, جو آپ کے جتنے بھی گلے شکوے ہیں وہ سب پیش کریں, اور پھر اس کے بعد دل کھول کر جو ہے وہ اپنا رکھ دیں, اور کہیں جی کہ جس طرح سے آپ راضی ہوتے ہیں آپ راضی ہوں, اور ان کو قومی دھارے میں شامل. بالکل قومی دھارے میں شامل کیا. ڈاکٹر حسین احمد پراگ صاحب بہت شکریہ. اور کالم ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ اب بس ایک ہی حل ہے, عام معافی. بے پناہ فیاضی بلوچستان کے لیے خود مختاری, وہاں کے عوام کی خوشحالی. اللہ کے بندو, بلوچستان کا مسئلہ ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے, پہلے ہی بہت تاخیر ہو چکی ہے, مزید تاخیر کی گنجائش نہیں ہے. بڑھیں گے آج کے نوائے وقت ادارے کی جانب. آج کا نوائے وقت اداری ہے. بلوچستان میں امریکی قونصل خانہ قائم کرنے کی اجازت نہ دینے کی ایرانی صدر نژاد کی تجویز. ملکی سلامتی کے تقاضے نبھائیں اور امریکی سفارت خانے کی سرگرمیوں پر بھی کڑی نظر رکھیں. کچھ لائنز ڈسکس کرنا چاہوں گا, پڑھنا چاہوں گا کہ امریکی حوصلے بلند ہوتے ہوتے اب بلوچستان میں رائے شماری کے لیے امریکی والے نمائندگان کی قرارداد تک جا پہنچے ہیں. ایک آزاد اور خود مختار ملک کے معاملات میں اس سے بڑھ کر اور مداخلت کیا ہو سکتی ہے کہ مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے کی بھارتی سازش کی طرح اب امریکہ کی جانب سے بلوچستان کو پاکستان سے توڑنے کی گھناؤنی سازش تیار کی جا رہی ہے. محترم جاوید صدیق صاحب سے ہم آخر میں جاننا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں امریکی حکومت کے اس بیان کو, اور ایک طرف سینیٹرز کی قرارداد, پھر جو قائم مقام امریکی سفیر یہ کہتے ہیں کہ اوباما حکومت کا اس قرارداد سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی محترم جاوید صدیق صاحب. دیکھیے, یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹیکٹیکل یہ ڈپلومیسی میں یہ چیزیں چلتی ہیں کہ ایک طرف آپ اشارہ کر دیتے ہیں کہ امریکی کانگریس میں آپ یہ قرارداد پیش کر دیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک دباؤ ڈالا جائے اور اس کو انڈر پریشر کیا جائے کہ وہ امریکہ کی جو شرائط ہیں وہ مان لے, نیٹو کی سپلائی لائن کھول لے, جو دوسری وہ مراد چاہتا ہے, جو دوسرے وہ پاکستان سے جس طرح کا کردار چاہتا ہے افغانستان کے حوالے سے خاص طور پر, اس کے لیے پاکستان جو ہے وہ تیار ہو جائے. اب دوسری طرف جو ہے حکومت جو ہے یہ ایک بڑا انٹیلیجنٹ موو ہے. آپ دیکھیں حکومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے, جو ایڈمنسٹریشن ہے اوباما ایڈمنسٹریشن وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ایک پرائیویٹ قرارداد ہے, ایک ممبر نے قرارداد پیش کی ہے اور اس کو صرف 2 ارکان کی حمایت حاصل ہے. یہ اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے کہ کوئی بڑی اس کو اکثریت شاید وہاں نہ ملے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو کیلیفورنیا کے یہ جو ممبر ہیں انہوں نے کانگریس کے, یہ بھارت نواز بھی ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے بھارت کی بھی ان کو پشت پناہی ضرور حاصل ہوگی تاکہ اس بلوچستان کے مسئلے کو انٹرنیشنلائز کیا جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر امریکی انتظامیہ جو ہے وہ مخلص ہو اور وہ سمجھے کہ یہ
ایک الائی جو ہے یہ ایک حلیف ہے پاکستان، اور اس کو اس وقت جبکہ وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کر رہا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، تو اس کو مزید اس وقت یہ ضرورت نہیں ہے اس کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے یا اس کے اوپر دباؤ ڈالا جائے یا اس کے داخلی معاملات میں اس طرح سے مداخلتیں کی جائے۔ وہ اس سینیٹر کو پرسو کر سکتے تھے کہ آپ یہ قرارداد اس وقت نہ پیش کریں، یہ مناسب وقت نہیں ہے، اور اس سے پاکستان کے اندر شدید رد عمل ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا جاوید صدیق صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا سر، تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے فرمانے قائد اعظم شامل کرنا چاہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ خوددار لوگوں کی طرح اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، اپنے ملک کی وسائل کو ترقی دیں اور اپنی خوبیوں کو اجاگر کریں۔ قائد کے اس فرمان پر بھی ضرور غور کیجیے گا۔ احتشام الرحمان کو نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔